أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد علیہ السلام في زيارة سيد الشهداء الحسين بن علي شهيد الكربات يوم عاشوراء: لقد بذل مهجته فيك ليخرج عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اگر میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ سب حضرات ایک بار ایک ساتھ صلوات بھیجتے ہوئے اٹھ کے آگے آ جائیں اور اس خلا کو پر کر لیں. مجلس عبادت ہے. کربلا کے پیغامات میں سے ایک پیغام خود نظم و نسق بھی ہے، سلیقہ بھی ہے، منظم ہونا بھی ہے. اگر 72 کا لشکر منظم نہ ہوتا، بکھرا ہوا ہوتا، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد کا مقابلہ دن بھر نہیں ہو سکتا تھا. عزاداروں میں ایک سلیقہ اور ایک نظم و نسق بھی ہونا ضروری ہے. ممبر پر آنے والا آپ تک ممبر کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ، رسول، ائمہ اور دین کی راہ میں قربانی دینے والوں کی بات پہنچانے آتا ہے. یہ ممبر مسجد النبی سے لے کے غدیر تک کا ممبر ہے. نہ مسجد النبی میں اس ممبر سے دور ہونے والا نجات پا سکتا تھا، مسجد النبی کے ممبر سے دور ہوا تو رسالت سے دور ہوا، اور نہ غدیر میں ممبر سے دور ہونے والا نجات پا سکتا تھا کہ ممبر سے دور ہوا تو ولایت سے دور ہوا. بہرحال ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے، مسجد کا بھی ایک سلیقہ ہے، مجلس کا. ایک ذاکر کو ضرورت ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اس طرح بیٹھیں کہ درمیان میں خلا نہ ہو. آپ کے بیچ کا خلا ذاکر کے بیان میں خلا کا سبب بن جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اس سے پہلے کہ میں گزارش شروع کروں، سن 1441 ہجری کا محرم کا چاند پھر نکلا ہے. آپ مجلس سننے آئے ہیں، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، اور ہم سب کا ایک مقصد ہے کہ حسین کو یاد کریں اور اس طرح یاد کریں جس طرح وہ چاہتے تھے کہ انہیں یاد کیا جائے،
جیسے ان کی اولاد چاہتی تھی کہ حسین کو یاد کیا جائے، جیسے ان کی ماں چاہتی تھیں کہ ان کو یاد کیا جائے، جیسے ان کے نانا چاہتے تھے، بلکہ جیسے خدا چاہتا ہے کہ حسین پہ رویا جائے اور حسین کو یاد کیا جائے۔ مگر میں اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اس منبر سے حسین کی بات پہنچانے والے اور حسین کے سہارے رسول کی بات، نبی کی بات، امام کی بات اور خدا کی بات پہنچانے والے ان خطبہ اور ذاکرین کو ہم نہ بھولیں، اور جو شریعت نے ہمارے اوپر اخلاقی فریضہ رکھا ہے اس کو ادا کریں۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس منبر سے خاص کر اور تمام دنیا میں منبر رسول سے پیغام دین پہنچانے والے اور ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے والے تمام خطبہ، ذاکرین، شعراء، مرثیہ خان، نوحہ خان، بالخصوص جس خطیب سے منبر خالی ہوا ہے ابھی، یعنی خطیب عرفان مولانا مرزا محمد اشفاق تابہ سراہ کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ سن 1441 ہجری شروع ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چاند نکل چکا ہو، زیادہ امید یہی ہے کہ آج چاند رات ہے اور کل پہلی محرم ہوگی۔ میرے عزیزو، اس سال کے اس عشرہ محرم کے لیے جو خواجہ جامع مسجد، خواجہ شیعہ اثنا عشری جامع مسجد حضرت عباس اسٹریٹ ڈونگری میں برپا ہو رہی ہیں، جن سے خطاب کرنے کا یہ تیسرا سال ہے کہ شرف حاصل ہوا۔ اسی منبر سے یہیں سے 10 بجے رات میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دہائیوں پہلے اسی منبر سے آواز تھوڑی کم کی جائے۔ اپنی جوانی کی عمر میں آپ حضرات کی خدمت میں کئی برس شرف ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرتا رہا ہوں۔ میں نے پیغمبر کا نام لیا ہے۔ آدمی کتنی جلدی بچپن سے جوانی میں آتا ہے اور جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آج اس منبر پر بیٹھا ہوں بزرگوں کی جگہ۔ جوان تو مجھے بھی بزرگ ہی سمجھ رہے ہیں اور ان کے لیے بزرگ ہوں بھی، لیکن آج بھی اپنے بزرگوں کے سامنے بچہ محسوس کرتا ہوں، چاہے وہ خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ کی شخصیت ہو، جو صرف 57 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں 62 سال کا ہوں۔ وہ میرے ماموں تھے اور مربی بھی تھے، صرف 57 سال کی عمر میں رخصت ہو گئے، لیکن ان کی شخصیت کا تصور کرتے ہیں تو لگتا ہے کوئی بہت بڑا بزرگ تھا اور میں ایک بچہ ہوں۔ اس منبر پہ وہ بھی رہے۔ اس بمبئی میں شاید ہی کوئی منبر ہو جس سے خطیب اعظم نے دین کا پیغام نہ پہنچایا ہو، چاہے خواجہ مسجد کا منبر ہو یا مغل مسجد کا یا امامیہ کا یا خراسان کا۔ 22 سال بظاہر جب تک وہ زندہ رہے یہاں آتے رہے، جب موت انہیں یہاں سے لے گئی تو انہوں نے اس شہر کو چھوڑا تھا۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر، اللہ ان کی مغفرت کرے اور انہیں درجات عالیہ عطا کرے۔ پھر اس کے بعد ایک طویل بزرگوں کی فہرست ہے۔ آخری بزرگ اور واقعاً لفظی نہیں بلکہ حقیقی طور پر اخلاق اسلامی کا نمونہ
جو اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے. اشفاق صاحب مرحوم، مولانا اشفاق صاحب مرحوم واقعاً اس کا نمونہ تھے. انکساری، خوش اخلاقی، چپکے سے نیکیاں کرنا، چھپا کے نیکیاں کرنا، اس طرح ان کی خصوصیات تھیں جو کم لوگوں میں پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ وہی انکساری، وہی جھکاؤ، وہی احساس برتری سے دوری، وہی اکڑ سے دوری اللہ ہم سب کو عطا کرے جو اس منبر پہ آتے ہیں. اس لیے کہ آج کی نسل میں ذرا سے کوئی نعمت آ جائے تو اکڑ شروع ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں میں جتنی نعمت بڑھتی تھی اتنا ان کا جھکاؤ بڑھتا تھا، اتنی ان کی تواضع بڑھتی تھی، اتنی ان کی انکساری بڑھتی تھی. میرے عزیزوں، میں نے سال گزشتہ کربلا کیا چاہتی ہے اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ تذکرے کیے تھے. اس سال میری ان آنے والی شبوں میں عنوان گفتگو ہے عزاداری ایک عظیم عبادت ہے. ذہنوں میں محفوظ کر لیں، اور جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی دلیلیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عزاداری عبادت الہی تو ہے ہی، اللہ کی عبادتوں میں بڑی عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے. اس گفتگو میں عبادت کا مفہوم، عبادت کے نتائج، عبادت کا سلیقہ، قبولیت عبادت کے ذرائع جن پر پچھلے سال گفتگو کی ہے میں نے، عبادت کے رد ہونے اور اللہ کی بارگاہ تک نہ پہنچنے اور اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول نہ بننے کے بارے میں سارے پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. جب ہم یہ قبول کر لیں گے کہ عزاداری عبادت ہے تو پھر ہمارا انداز عزاداری کے لیے وہی ہو جائے گا جو انداز ہمارا تلاوت قرآن کے وقت ہوتا ہے، جو انداز ہمارا مسجد میں مصلی پہ ہوتا ہے، جو انداز ہمارا حالت روزہ میں ہوتا ہے، جو کیفیت ہماری حج میں، عمرہ میں، زیارت میں ہوتی ہے. عزاداری عبادت ہے. میرا ایک دعویٰ یہ ہے، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ عزاداری صرف عبادت نہیں ہے، عبادات خدا میں، عبادات الہیہ میں ایک عظیم عبادت ہے. یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو بنیادی طور پر ثابت کرنا ہے مجھے. اور جب یہ دو باتیں ذہنوں میں اچھی طرح جگہ بنا لیں گی تو ذہن پھر سوچنا شروع کریں گے کہ عبادت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ وہ کام ہے جو حکم خدا سے ہم کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب اللہ کسی کام کرنے کا حکم دے تو اسے کیسے کیا جاتا ہے، اس کے شرائط کیا ہوتے ہیں. عزاداری عبادت ہے تو کیسے کرنا ہے. اور اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی اچھا کام عبادت کے طور پر کیا جائے، چاہے نماز پڑھی جائے، چاہے روزہ رکھا جائے، چاہے زکوٰۃ دی جائے، چاہے خیرات دی جائے، چاہے ماں باپ کی خدمت کی جائے، چاہے غریبوں کی مدد کی جائے، چاہے بیماروں کا علاج کرایا جائے، یعنی جتنے کام دنیا میں اچھے ہو سکتے ہیں ان کی دو ہی قسمیں ہیں، یا ان کے ذریعے کوئی حق پروردگار، حقوق الہی میں سے کچھ ادا ہوتا ہے، یا اللہ کی مخلوق کے حقوق میں سے کچھ ادا ہوتا ہے. ان کاموں کو جب حکم خدا کے انجام دینے کی نیت سے کیا جائے تو پھر ان کاموں کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوتا ہے. آپ مجلس میں آئے ہیں تو بے مقصد نہیں آئیں گے، آپ نے نماز پڑھی تو بے مقصد نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کسی غریب کو 10 20 50 روپے، 1000 روپے، 10,000 روپے علاج کے لیے، مدد کے لیے دیتے ہیں تو بے مقصد نہیں دیتے ہیں. تو دنیا کے سارے کام انسان مقصد کے لیے کرتا ہے، تو ہر عبادت کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. میں یہیں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ عبادت کا، ہر کام کا مقصد ایک ہوتا ہے، مگر اس کام کے انجام دینے سے پڑنے والے اثرات بہت سے ہو سکتے ہیں. آپ کا مقصد مثلاً کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے
تو آپ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ ہمارا عزیز ہے، ہم اس کی دلجوئی کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اس ایک مقصد سے نہ جانے کتنے اور کام ہو جائیں گے۔ ایک مومن کی مومن سے ملاقات ہو جائے گی، ایک کنبہ آپ سے خوش ہو جائے گا، ایک سلیقہ معاشرے میں آ جائے گا۔ تو آدمی کام کسی ایک مقصد سے کرتا ہے مگر اس کے اثرات بہت سے مرتب ہوتے ہیں۔ ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر عبادت کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس عبادت کے اثرات و نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی عبادتوں کے اثرات و نتائج ہی کو اپنا مقصد عبادت بنا لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا پڑھو تو تمہارے گھر میں جو اولاد نہیں ہے وہ اولاد ہو جائے گی۔ اب ہم اسی کو اپنی عبادت کا مقصد بنا لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر دنیا کی کسی چیزوں میں سے کسی چیز کو مقصد عبادت بنا لیا جائے تو پھر وہ عمل عبادت نہیں رہ جاتا۔ میں بہت اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، عبادت دنیا میں کوئی بھی آپ اچھا کام کرے تو اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ نیت کے ساتھ ہو۔ بغیر نیت کے کوئی اچھا کام اگر ہم کریں گے تو اس ارادے اور نیت کے بغیر بے ساختہ کر بیٹھے، ہمیں توجہ ہی نہیں ہے یہ اچھا کام ہو گیا تو اس پر جزا ملنا ہے، وہ عبادت بنے گی نہیں۔ جب آدمی کے ذہن میں دماغ میں کہیں پڑا ہو، ارادہ اور نیت کا مطلب لفظوں کا دہرانا نہیں ہے، مگر ذہن میں کہیں یہ بات بیٹھی ہونا چاہیے کہ یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ حکم خدا ہے اور اس کے کرنے سے مجھے کیا ملے گا۔ نیت آپ کی کیا ہوتی ہے؟ یہ اچھا کام کرتا ہوں کس لیے بتائیے؟ قربتاً الی اللہ، یعنی عبادت تب بنتی ہے، شکل و صورت عبادت ہونے سے عبادت نہیں بن جاتی، بلکہ جب اس کے ذریعے اللہ کے تقرب پانے کی نیت ہو تب وہ اچھا عمل عبادت بنتا ہے۔ اب ساری رات نمازیں پڑھ کے بھی اگر دکھاوا مقصود ہو، مجھے معاف کریں، ساری رات ماتم کر کے بھی اگر نام کمانا مقصود اور دکھاوا تو یہ عبادت بننے والی نہیں ہے۔ لیکن بستر پہ شب ہجرت چادر تان کے اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے لیٹ جایا جائے تو یہ سو جانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ رات بھر کا جاگنا نام کمانے کے لیے ہو، رات بھر کا جاگنا اپنے کو اونچا دکھانے کے لیے ہو، رات بھر کا جاگنا اپنے نمبر 1 کا انعام لینے کے لیے ہو تو یہ عبادت بننے والا نہیں ہے۔ چاہے وہ سارے رات کی شب قدر کے اعمال ہوں، چاہے شب عاشورہ کے اعمال ہوں، چاہے وہ پورے دن غدیر کی عبادتیں ہوں یا وہ عاشورہ کی عبادتیں ہوں، ہدف کسی بھی اچھے کام کا ایک ہونا چاہیے، قربت پروردگار۔ اب قربت پروردگار پانے کے بعد اثرات شروع ہوتے ہیں، آخرت کے اثرات بھی، دنیا کے اثرات بھی۔ میں آج اس تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ کو اس موضوع سے نزدیک لانے کے لیے میں نے اتنی بات کہہ دی۔ عبادت کیسے بنے گا کوئی کام، یہ اجمالاً آپ سے کہہ دیا۔ پھر میں کر ڈالوں تو وہ آخرت اللہ کی قربت دلا دے، میں کر ڈالوں اللہ کی قربت دلائے تو پھر جنت دلائے آخرت میں، پھر کوثر تک پہنچائے، پھر تسنیم تک پہنچائے۔ یہ آخرت کے نتائج ہیں، یہ اجر آخرت ہے۔ دنیا میں میرے یہی کام کبھی مجھے اولاد دلا دیں گے، کبھی مجھے دولت دلا دیں گے، کبھی میری روزی ٹھیک دلا دیں گے، کبھی میری بیماری کا علاج، یہی جو بتایا گیا مذہب میں۔ لیکن ہدف میرے اس عمل کا بیماری کا علاج نہیں ہونا چاہیے۔ دعا اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ قربتاً اللہ کے بجائے بیماری کا علاج۔ اللہ کی قربت ملے گی تو اس قربت کے اثرات و نتائج میں بیماری جائے گی۔ اللہ کرے کہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ کلیئر کر سکوں، اور جس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ پوری بات آپ تک کلیئر نہیں ہو سکی اسے پھر دہراتا ہوں۔ اگر کلیئر ہو گئی ہو تو بھی صلوات بھیج دیے، اور نہ بھی ہوئی ہو تو بھی بھیج دی، میں پتہ چلا لوں گا۔
67% بات کلیئر ہوئی ہے، ابھی 33% باقی رہ گیا ہے. ایک صلوات اس سے بہتر بھیج دے محمد و آل محمد پر. میں ایک بات بس اور اس موضوع سے متعلق جو روز آتی رہے گفتگو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ اچھے کام کر لینے سے نہ قربت ملنے والی، نہ رضا ملنے والی، نہ جنت ملنے والی، نہ دنیا میں اس کے اثرات ملنے. صدقہ میں نے دیا عمر ہو جائے، خیرات میں نے کی بیماری سے نجات مل جائے، اچھا برتاؤ کیا اس کے نتیجے میں عمر لمبی ہو جائے. یہ جتنے اثرات عمل دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں اور نتائج عمل اور اجر عمل آخرت میں دکھائی دے رہے ہیں، جنہیں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے اتنی بار بیان کروں گا کہ بچہ انشاءاللہ سمجھ جائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، جزائے عمل، نتائج عمل، اثرات عمل، ثمرات عمل، یہ بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں. نتیجہ، ثمر، پھل، جزا، بدلہ، یہ کچھ آخرت سے جڑے ہیں، کچھ دنیا سے جڑے ہیں. آخرت سے جزا جڑی ہے، آخرت سے اللہ کی رضا جڑی ہے، آخرت سے کچھ اور چیزیں جڑی جو آج نہیں گناؤں گا آپ کو. دنیا میں ہمارے اچھے کاموں سے جو چیزیں جڑی ہیں، جو ان کا پھل ہیں، جو ان کا ثمرہ ہے، جو ہمارے اچھے کاموں کا فروٹ ہیں، جو برے کاموں سے بھی جڑے ہیں. اچھے کاموں، برے کاموں کی جزا جو سزا بن جاتی ہے آخرت سے جڑی ہے. جہنم برے کام کی آخرت ہے، قبر کا فشار برے کام کی آخرت ہے، وہ بھی جڑا ہے. اور ادھر نیکیاں جیسے جڑی ہیں ویسے برائیاں دنیا سے جڑی ہیں. رشتہ داروں سے رشتے کاٹ دینا عمر کی کمی کا سبب بننے والا ہے. اور یہاں تو قربتاً اللہ کے بغیر ہوتا نہیں، اور وہاں عمل میں اتنی برجستگی ہے. ادھر تم نے رشتہ توڑا، چاہے شیطان کے بارے میں سوچا ہو کہ نہیں، چاہے اللہ کے بارے میں سوچا ہو کہ نہیں، وہاں کوئی شرط نہیں، بس رشتہ توڑا، عمر گھٹی. ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، ناگہانی موت کی طرف چلے، کسی کی توہین کی تو اللہ کے ہاتھوں ذلت کی تیاری کر لی، کسی کے راز کھولے تو اپنے گھر میں رسوا ہونے کا انتظام کر لیا. یہ ہے دنیاوی اثرات برائیوں کے. تو دونوں کے اثرات ہیں، مگر برائیوں کے اثرات پانے کے لیے کسی نیت کی ضرورت نہیں ہے. اچھائیوں سے نتیجہ آخرت بھی پانا ہے تو قربت کی نیت کرنا پڑے گی. اچھائیوں سے نتیجے دنیا بھی اور آخرت، اثرات دنیا بھی اور ثمرات دنیا بھی اور دنیا کے فروٹس اور اچھے نتائج لینا ہے تو اس کے لیے بھی عمل کو قربت الہی کے لیے انجام دینا ہوگا. تو اب ہم نے عزاداری سے جتنی امیدیں لگا رکھی ہیں، شفاعت پانا ہے ایک، سرہانے آئیں گے مولا، دم نکلنے کی مشکل آسان ہو جائے گی ایک، قبر میں تنہائی کا موقع آتے ہی ولایت مدد کے لیے کھڑی ہو جائے گی ایک، منکر نکیر آئیں گے تو مولا مدد کے لیے آئیں گے ایک، حساب کے لیے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالے جائیں گے، میدان قیامت میں پہنچیں گے تو ان کے پرچم تلے سہارا ملے گا، شدت عطش سے نجات ملے گی، کوثر ملے گا، دھوپ جو شدت کی گرمی ہوگی آخرت کی اس سے نجات ملے گی، ان کے پرچم کے تلے سایہ ملے گا. نہ جانے کتنی امیدیں لگائے ہیں. جب اعمال ہمارے ترازو میں رکھے جائیں گے اور اعمال کا ترازو جھک جائے گا تو غم حسین اس کو بھاری بنا دے گا، صراط پہ پیر لرزش کرنے لگیں گے تو یہ سہارا دے دے گا. اس عزاداری سے ہم نے آخرت میں جو کچھ پانے کی امید لگا رکھی ہے، اس لیے کہ عبادت پروردگار ہے تو پہلی شرط ہے قربتن اللہ ہو. نہ نام کمانے کے لیے ہو، نہ شہرت کے لیے ہو، نہ بڑے بڑے پوسٹر چھاپے جائیں اس لیے کہ میرا پوسٹر بڑا دکھائی دے، نہ میں ممبر سے شور مچاؤں اس لیے کہ میری مجلس سب سے کامیاب ہو جائے، نہ میرا کوئی بھائی تبرک بانٹے اس لیے کہ شہرت آ جائے سب سے اچھا تبرک بانٹا اس نے. سب کام اللہ کی خوشی کے لیے ہو، رسول کی خوشی کے لیے ہو، امام کی خوشی کے لیے ہو، یہ تو نیت ہو. مگر میں نے کر لیا جو کرنا تھا تو کیا پکا ہو گیا؟ آخرت کی جزا بھی پکی ہو گئی اور دنیا کے نتائج بھی پکے ہو گئے. نہیں، ایک شرط ہے ساری عبادتوں میں، میری نماز میرے کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، دم نکلتے وقت کام آئے گی. روایت کہتی ہے جو دم نکلتے وقت چیزیں کام آنے والی ہیں ان میں ایک طرف انسان کا ایمان ہے جس میں سر فہرست محمد و آل محمد علیہ السلام کی مودت ہے. آدمی کا دم نکلے گا تو ایسی تکلیف ہوگی جیسے جسم کو آہستہ آہستہ قینچی سے کاٹا جا رہا ہو. اور مومن کی روح نکلے گی تو کیسے؟
جیسے پھول کی خوشبو جب آدمی سونگھتا ہے تو سونگتے وقت جو انسان پر ایک نفیس سی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیفیت ہوگی جب مومن کی روح نکلے گی. تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ تکلیف ہوگی، مگر احساس سے تکلیف نہیں ہوگا. کیوں؟ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اور مجمع کو ضرورت بھی نہیں ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف ہو اور احساس سے تکلیف نہ ہو؟ ہوتا ہے. کہیں اور ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، ہم جہاں سے جڑے ہیں وہاں تو یہ بہت ہوا ہے. جنگ میں پیر میں تیر لگ گیا، جنگ میں پیر میں تیر لگ گیا، پنڈلی میں اس طرح پیوست ہوا، اندر جا کے ایسا الجھا ہے کہ چھوا جاتا ہے تو علی شدت سے درد کے بے چین ہو جاتے ہیں. بچوں کے لیے میں نے نام لے لیا، بزرگوں ضرورت نہیں. مولا علی کے پیر میں تیر لگا تھا، جب نکالنا چاہے چھوتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی، شدید الجھا ہوا تیر تھا. تیر ایسے بنائے جاتے ہیں، آگے نوک ہوتی، پیچھے دو پھل ہوتے ہیں کہ آگے جائے پیچھے نہ لایا جا سکے، پیچھے کھینچا جائے تو پھاڑتا ہوا نکلے. علی کا تیر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو علی تکلیف ہوتی تھی. پیغمبر نے کہا چھوڑ دو ابھی. جب علی نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے تو تیر نکال لینا. علی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، تیر کھینچ لیا گیا، علی کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا. پہلی بات تو یہ کہ بڑی خاموشی سے سن لیا آپ نے، پیر کے تیر کو چھونے میں تکلیف ہوتی تھی. علی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو پیر سے تیر نکل گیا، پتہ نہیں چلا. یہ علی کا خضوع و خشوع تھا، وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر تھے، یہاں جا ہوتا رہا انہیں پتہ تک نہیں چلا. دوسری بات یہ کہ کیا پیر سے تیر نکلا تو تکلیف نہیں ہوئی؟ ہمارے آپ کے سن کرنے کا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے، درد ہوتا ہے، احساس سے درد نہیں ہوتا، دماغ سے ڈسکنیکٹ. اکثر دوا یہی کرتی ہیں کہ اس درد کو دماغ سے ڈسکنیکٹ کر دیتی ہیں. تو تکلیف ہوتی ہے، احساس سے تکلیف نہیں ہوتا. علی کے پیر سے تیر نکلا، علی کو پتہ نہیں چلا، بارگاہ خداوندی میں حاضر تھے. چھوڑیے، یہ تو ولایت کے تذکرے ہیں، یہ تو ولی کے تذکرہ ہے. آئیے عام انسانوں میں آئیے. یوسف کی محبت کا الزام زلیخا پہ لگایا مصر کی عورتوں نے. زلیخا نے امتحان رکھ دیا، یوسف سامنے سے گزریں گے، ہاتھ میں چھری لینا، لیمو لینا. جب یہ سامنے سے گزرے تو چھری سے لیمو کاٹ دینا. حسن یوسف سامنے ہے، نظارے میں عورتیں میں ہیں، ہاتھ میں چھری ہے، دماغ میں بیٹھا ہے لیمو کاٹنا ہے. لیمو کاٹا، لیمو کٹنے کے بعد انگلیاں کٹی تو درد ہوا کہ نہیں؟ اگر درد ہوا تو بھی پتا کیوں نہیں چلا؟ کہ حسن یوسف کے نظارے میں تھی، اس لیے پتا نہیں چلا. تو عزیزو، یہ یا ولایت کام آنے والی ہے یا ایمان یا عمل. مومن مرنے وقت بستر پہ پڑا ہے، سامنے علی آئے، سامنے حسنین آئے، اہل بیت آئے جو ان کا وعدہ ہے، بدن کٹ رہا ہے، روح نکل رہی ہے جیسے جسم قینچی سے کاٹا جائے. مگر جب یوسف کے حسن کے نظارے میں ہو کے درد کا پتہ نہ چلے تو فخر یوسف علی سامنے ہے، مومن ان کی زیارت کر رہا ہے، بدن سے روح نکل رہی ہے. یا یہ ایمان اور مودت اور محبت اور ولایت کام آنے والی ہے یا عمل کام آنے والا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے جہاں سے بات آئی یہی کہی تھی کہ یہ نماز، اس کے اپنے اثرات ہیں، نتائج ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، جب کسی کا دم نکلنے لگے تو اگر مشکل ہو دم نکلنے میں، اور خصوصاً جوانوں کو مشکل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی میرے جیسے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، دم نکلنے کی شدت کا ہم شکار ہوتے. کئی دن تک ہاسپٹل میں آدمی ایڈمٹ رہتا ہے. وہ دم نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم کس کرب کا شکار ہوتا ہے. مگر یہاں بھی کریم پروردگار کا کرم ہوتا ہے کہ اگر گناہ کرنے والا کچھ اچھا کر کے گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے.
کبھی بیمار ڈال کے، کبھی تنگدست بنا کے، کبھی کنبے میں کوئی مصیبت ڈال کے، اور جب وہاں سے بھی پاک نہیں ہوتا تو وقت موت، شدت موت کی دے کے اسے گناہوں سے پاک کر کے برزخ تک پہنچاتا ہے تاکہ اسے سزا نہ ملے۔ یہ بھی پروردگار کے کرم کا ایک حصہ ہے، کوئی سختی نہیں اس کی طرف سے، ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ تو کہا اگر کسی کے دم نکلنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اسے اٹھا کے وہاں لے جا کے لٹا دو اس کے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں بزرگوں سے سبق ملا ہے۔ بمبئی کے چھوٹے چھوٹے گھر کہنا مشکل ہے، کمروں میں، کھولیوں میں بھی ہم ایک چھوٹی سی جگہ پاتے ہیں جہاں چھوٹا سے تعزیہ زرعی علم رکھا ہے، اور مومن وہاں جا کے حسین کو یاد کر لیتا ہے۔ اور جو ذرا سے بھی بزرگوں سے جو شعور ملا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں، تو اس چھوٹے سے گھر میں بھی ہمیشہ آدمی نماز جماعت سے مسجد میں جا کے نہیں پڑھ پاتا، فرائض بھی گھر میں پڑھنا پڑتے ہیں، اور اگر فرائض جماعت سے پڑھ بھی لے پابندی سے تو مستحبات میں ہے کہ نوافل کو گھر میں پڑھے۔ اور یہ بھی حکم ہے، حکم نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ کل جب دنیا سے جائے گا اور جگہ جگہ اس نے نماز پڑھی ہوگی تو زمین کا ہر وہ ٹکڑا جہاں اس نے نماز پڑھی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اس نے میرے سینے پہ کھڑے ہو کے تیرا سجدہ کیا تھا، اس پہ رحم کر۔ میرے عزیزو، حکم ہے جب دم مشکل سے نکلے تو وہاں لے جا کے لٹا دو جہاں نماز پڑھا کرتا تھا۔ لہذا میں اپنی بہنوں سے جب تک آواز پہنچ رہی ہے، خاص کر کے کہ جو گھر میں ترتیب بناتی ہیں، یہ بیٹے کی جگہ لیٹنے کی، یہ بیٹی کی، یہ ان کا کمرہ، کمرے والے نہیں ایک ہی کمرہ، اس میں یہ ان کا بیڈ ہے، یہ ان کا بیڈ ہے، اسی چھوٹے سے گھر میں جہاں ایک چھوٹی سی زری رکھ کے امام باڑہ بنایا ہے، اسی کے آس پاس کوئی ایک نماز کی جگہ بھی بنا دی جائے جہاں گھر والے آ کے سب نماز پڑھا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام باڑہ بھی کام آنے والا ہے اور یہ سجدگاہ بھی کام آنے والی ہے۔ یہ امام باڑہ ولایت کو زندہ رکھے گا تو سرانے جب وہ آئیں گے مشکل آسان ہو جائے گی، اور یہ سجدگاہ کیا کرے گی؟ یہ سجدگاہ حسین کو یاد دلاتی رہے گی تو کربلا دل میں زندہ رہے گی۔ مصلی بچھاؤ، سجدگاہ رکھو، گھر والے وہیں پہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کل دم مشکل سے نکلے تو روایت کہتی ہے کہ یہاں اللہ کے لٹا دو جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا تو اس کا دم آسانی سے نکل جائے گا۔ نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کا ذوق کچھ اور ہے، لیکن میں آپ کا ذوق بدلوں گا انشاءاللہ۔ کیا میں آپ کے سامنے فضائل نہیں پڑھ رہا؟ کہ آپ پہ ایسے سناٹے چھائے ہوئے، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ سے؟ آپ کے دماغ میں شاید بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بس موعظہ کرنا جانتا اور کچھ نہیں جانتا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے تذکروں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ہدایت کے ہر پہلو میں نہ جانے کتنی فضیلتیں چھپی ہیں، اور ان کے فضائل کے ہر تذکرے میں نہ جانے کتنی ہدایتیں چھپی ہیں۔ یہ تو ہماری کم ظرفی ہے، صلاحیت کی کمی ہے کہ ہم فضیلت الگ کر لیتے ہیں اور ہدایت الگ کر لیتے ہیں۔ وہ تو اول سے آخر تک امام تھے، ان کی زندگی کے ہر عمل میں نہ جانے ہدایت کے کتنے پہلو چھپے ہیں، اور ان کی ہدایت کی ہر کوشش میں نہ جانے فضیلتوں کے کتنے رخ چھپے ہوئے ہیں۔ لے جا کے وہاں لٹا دو جہاں نماز پڑھتا تھا۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ جہاں نماز پڑھتا تھا اس زمین میں اللہ نے کیا اثر دیا؟ جہاں میرا جیسا گنہگار نماز پڑھتا ہے، اس زمین کے ٹکڑے میں جہاں میرا جیسا گنہگار سجدہ کرتا ہے، اس زمین کے ٹکڑے میں اللہ نے اثر دیا کہ میری مشکل موت آسان ہو گئی۔ تو سوچو، جس جگہ میرا جیسا گنہگار نماز پڑھتا ہے، اگر وہ میری بیماری کا علاج بن جائے اور میری مشکل کو آسان کر دے، تو جس زمین کربلا میں حسین نے سجدہ کیا تھا، وہ زمین اگر زمین شفا بن جائے، وہ خاک اگر شاک شفا بن جائے، تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ زیادہ
سے زیادہ شاید میرا پسینہ کبھی گر گیا ہو، یا شاید کبھی میری آنکھوں کے آنسو یہاں گر گئے ہوں، تو اگر زمین اتنی قیمتی ہو گئی میرے جیسے گنہگار کے کھڑے ہونے سے کہ میری مشکل آسان کرے، تو وہ خاک کربلا جہاں حسین نے نماز جماعت بھی پڑھی، جہاں سجدہ آخر بھی کیا، جہاں ان کے آنسو بھی گرے ہیں، جہاں ان کے خون بھی جذب ہوا ہے، وہ زمین اگر زمین شفا بن جائے، وہ خاک اگر خاک شفا بن جائے، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام کو۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابھی بالکل تمہیدی گفتگو کی ہے، اپنے دعوے کی کوئی دلیل بھی نہیں پیش کی، اب میں تمہیدی گفتگو کہیں پہ روک کے میرے عزیزوں باقی باتیں کل تسلسل سے رہیں گی۔ عزاداری ایک عظیم عبادت ہے، میرا موضوع گفتگو یہ ہے، مجھے اسے عبادت ثابت کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی عظمت کا تذکرہ کرنا ہے۔ پہلی بات کہ وہ عبادت ہے، اس سلسلے کی پہلی دلیل قرآن کریم کی آیہ کریمہ سے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم سارے عالم اسلام کو ایک حکم دے رہا ہے، حکم ہے سوال کے لہجے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیغمبر، آپ سے ان سے پوری مجالس آپ سنتے ہیں، اشرے کے اشرے آپ نے سنے ہیں، مجھے تفسیروں میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ بیان کر کے آپ کا وقت لینے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت آئی ہے تاکہ سارا عالم اسلام جو مسلمان ہوا ہے تبلیغ پیغمبر کے نتیجے میں، وہ پیغمبر گرامی کے اہل بیت سے محبت کرے۔ یہ طے شدہ ہے، مجھے اس میں کوئی آپ کے سامنے اس موضوع کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہیں کوئی انکار کرے گا تو اس سے بات کریں گے۔ عالم اسلام میں بھی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آخر کار گھوم کے واپس آتے ہیں کہ قربا سے مراد نہ ازواج ہیں، نہ اصحاب ہیں، نہ ہر رشتہ دار ہے۔ قربا سے مراد صرف اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہ نے ان سے محبت کو لازم قرار دیا، اس سے نہ کچھ اللہ کو ملنے والا ہے، نہ کچھ پیغمبر کو ملنے والا ہے، نہ کچھ جن سے محبت کرنا ان اہل بیت کو ملنے والا ہے۔ اس نے یہ حکم کچھ لینے کے لیے نہیں دیا ہے، ہم کو کچھ دینے کے لیے دیا ہے۔ ہمارے آپ کے درمیان ہم آپ سے کچھ مانگے، آپ ہم سے کچھ مانگے تو کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا ذرا پانی عنایت کریں، بطور مثال عرض کر رہا ہوں، تو میں نے کیوں مانگا آپ سے؟ اس لیے کہ میرے پاس پانی نہیں، میری ضرورت ہے، اس لیے آپ سے مانگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس ہے مگر پھر بھی میں مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں، کوشش کرتا ہوں حاصل کرنے کا۔ آپ ہم سب یہاں بیٹھے حضرات، اللہ کرے سب ایسے ہو کہ جن کے پاس تھوڑی بہت روزی ضرور ہو۔ جو خالی ہاتھ ہے وہ جاب ڈھونڈ رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، لیکن جس کے پاس کچھ ہے، ہم نے کہا آپ کے پاس تو ہے، پھر کیوں دکان اگلے دن کھولے بیٹھے ہیں، پھر کیوں کاروبار میں جان لگائے ہیں، پھر کیوں دوڑے برسات میں پانی میں ڈوبتے ہوئے نوکری پہ جا رہے ہیں؟ کہا ہے تو، مگر جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بھی مانگیے، ڈھونڈیے، کمائیے، کھوجیے۔ تھوڑا پورب کی اردو، جس کے پاس نہیں ہے وہ ڈھونڈے گا، کمائے گا، مانگے گا، جستجو کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا۔ جس کے پاس کم ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا، ڈھونڈے گا، مانگے گا، جستجو کرے گا، حاصل کرے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنی کوشش پانے کی، کمانے کی، لانے کی، وہ کرتا ہے جس کے پاس نہیں ہے یا کم ہے، اس سے زیادہ وہ کرتا ہے جس کے پاس بے حساب ہے۔ وہ کارخانے کھولا چلا جا رہا ہے، وہ ملوں پہ ملیں لگائے جا رہا ہے، وہ بزنس بڑھائے چلا جا رہا۔ ہم آپ سال بھر میں شاید 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ پاتے، اور وہ جن کے پاس ہے وہ میٹروں کے حساب، کلومیٹروں کے حساب سے اقتصادی ترقی کر جاتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ جان کیوں کھپائے پڑے ہیں، تک ان کے پاس، ان کو پتہ تک نہیں کتنا ہے، یہ زندگی اس پہ گزار لیں۔ کہ نہیں مولانا، انہیں ایک سچائی کا اور پتہ ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ ہے تو،
لیکن اگر ہم لاتے نہیں رہیں گے تو یہ جو ہے یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس لیے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ تو جستجو، ڈیمانڈ، تلاش کے پیچھے 3 وجہ ہوتی ہیں، نہ ہو، کم ہونے کا خطرہ ہو۔ 3 وجہ ہیں، اگر کوئی وجہ آپ کی سمجھ میں آئے تو مجھے بتا دیجئے، اگلی مجلس سے اوپر پڑھوں گا۔ میرے پاس نہیں تو ڈھونڈوں گا، مانگوں گا، طلب کروں گا، کم ہے تو مانگوں گا، طلب کروں گا، کم نہیں ہے، کم ہونے کا ڈر ہے تو مانگوں گا۔ تو مالک تو نے کیوں مانگا؟ نماز پڑھو، تمام احکام دین، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ پہنو یہ نہ پہنو، یہ سنو یہ نہ سنو، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، تیری طرف سے یہ ڈیمانڈ کیوں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، قرضہ تک مانگ رہا ہوں، وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ کون دے گا؟ اللہ سے لیا قرضہ آج تک واپس نہیں کیا، لہذا ہمارے ہاں کہا جانے لگا قرض حسنہ۔ ہمارے ہاں قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیتے وقت یہ نیت کی جائے کہ واپس نہیں کروں گا، جبکہ قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں واپسی کی نیت بھی ہو، اور قرض لینے والے سے کہا گیا ہے کہ دینے والا اس پہ تم سے زیادہ نہیں مانگ سکتا، وہ حرام ہے، وہ سود ہے، مگر قرض لینے والا دینے والے کو جب واپس کرے تو جتنا لیا ہے اس سے کچھ زیادہ دے، تاکہ ضرورت مندوں کو دینے کا مزاج بنے۔ حرام ہے زیادہ مانگنا، مگر قرض لینے والے کے لیے مستحب ہے کہ جتنا لیا اس سے کچھ بڑھا کے دے۔ اللہ جانتا ہے یہ کتنا ہی اندر سے کار خیر کرنے والے ہوں، مگر کچھ واپس زیادہ ملے گا تو یہ زیادہ اس کام میں آگے بڑھیں گے۔ تو معاشرے سے بغیر ربا اور سود اور ظلم کے غربت دور ہوتی چلی جائے گی، مگر ہمارا معاشرہ تو لے کے واپس دانے کی سوچتے ہی نہیں لیتے وقت۔ اس کے نتیجے میں یہ ایک اچھی سنت تھی، ایک اچھی روش تھی معاشرے سے فقر و تنگ دستی دور کرنے کی۔ صرف یہی اگر ہم عمل کرنے لگے کہ قرض لینے والا واپس کرنے لگے، پہلی بات، ابھی بیچارے اتنے دینے والے ہیں کہ جو واپس نہ ہونے کے خطرے کے بعد بھی دیتے ہیں، اگر یقین ہو جائے کہ واپس ملے گا تو دینے والوں کی تعداد نہ جانے کتنی بڑھ جائے گی، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ کچھ واپس زیادہ ملے گا تو پھر قرض دینے والوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ بینک بند ہو جائیں گے۔ مگر وہی معاملہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ اب میں کہتا ہوں آپ صلوات بھیجئے، دیکھیں میں آپ کرتے کیا ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ نے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ واجب یہ حرام یہ مستحب یہ مکروہ، یہ کرو نہ کرو، کھاؤ نہ کھاؤ، یہ نجس یہ پاک، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ لو یہ نہ لو، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ چھوؤ یہ نہ چھوؤ، یہ سارے قوبہ مالک تجھے کیا پڑی ہے؟ کون اللہ کو قرضہ دے گا؟ زکوٰۃ دو یہ بڑھا دیں گے، اور صدقہ دو تو یہ نعمت دے دیں گے، اور خیرات کرو تو تجھے کیا پڑی ہے مالک؟ بھئی کون مانگتا ہے، کون ڈیمانڈ کرتا ہے؟ توجہ دیں گے۔ میں نے ابھی 3 کیٹیگریز گنائی ہیں، دیکھیں کسی کو یاد ہے؟ دیکھیں میرا تعلق، ایک تو میں ایک ایسے استاد سے پڑھ کے آیا ہوں، میری تعلیم جامعہ نازمیہ لکھنؤ کی ہے، بعد میں تھوڑے دنوں کے لیے قم والوں کو بھی ستانے چلا گیا تھا کہ جب کوئی کودن قسم کا شاگرد آ جائے تو اسے کیسے پڑھایا جاتا ہے، سیکھ جائیں۔ میرے مدرسے میں بہت اچھا اساتذہ مجھے ملے، انتہائی بزرگ اور انتہائی محبتی، ان میں مولانا سید ہاشم صاحب مرحوم تھے۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے کہتے تھے واپس کرو۔ تو کیا واپس کرے مول صاحب، آپ سے نہ قلم لیا نہ پنسل لی، کچھ تو نہیں لیا؟ کہتے تھے اتنی دیر پڑھایا، جو پڑھایا ہے وہ واپس کرو۔ یعنی ایک دم سے رک کے پوچھ لیتے تھے جو پڑھا سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو تو سناؤ۔ تو میں اس استاد کا شاگرد ہوں، لہذا آپ سے کہہ رہا ہوں واپس کرو۔ اور میں اس ادارے میں ہوں، آج 35 سال ہو گئے، 1987 سے 85 سے جوائنٹ سیکریٹری، 87 سے تنظیم المکاتب میں سیکریٹری ہوں۔ 50,000 بچے تو اس وقت پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں پڑھ کے نکل گئے دین سیکھ کے، الف سے اللہ، تے سے تازیہ، جیم سے جنماز، سین سے صدگاہ، ذات سے ذریعہ، عین سے علم سیکھ کے۔ اردو کی کتاب سنائی میں نے، آپ نے سکھا رہے ہیں زبان اور سکھا کے آ رہے ہیں، الف سے اللہ تو تے سے تازیہ، عین سے علم تو سین سے صدگاہ۔ یعنی ہم ایسا مومن تیار کر رہے ہیں کہ جس کی پیشانی پہ انشاءاللہ سدے کا نشان ہوگا، اور جس کے سینے پہ انشاءاللہ ماتم کا نشان ہوگا، جو ایک طرف امام باڑے کو بھی آباد کرے گا، ایک طرف مسجد کو بھی آباد کرے گا۔ تو میرا تو سابقہ ہی بچوں سے ہے، میں بھول کے آگے نہیں بڑھتا۔ میں اتنی محنت کروں اور آپ سے اتنی محنت لوں اور آپ کو بھول جانے دوں۔ بتائیے آدمی ڈیمانڈ کیوں کرتا، مانگتا کیوں ہے، ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے، کوشش کیوں کرتا ہے؟ نہ ہو تو ایک میں نے آپ کو
سہارا دے دیا. آگے بتائیے, نہ ہو تو ارے بھیا میں قبر میں اور آپ تلقین تھوڑی پڑھ رہے ہیں. یہ جو اوپر سے نقل کرائی جاتی ہے, اللہ نے ایک اکلوتی نقل رکھی ہے جو مستحب ہے. نقل کراؤ, اب تو پھسڈی پاس ہو جائے. مگر جو سال بھر کتاب نہیں اٹھاتا اسے نقل کرنا بھی نہیں آتا. اتنا دین نہ بھلاؤ, اتنے اصول دین نہ بھولو کہ قبر میں جب اوپر سے تلقین سنائی جائے تو دہرانے کے لائق نہ رہو. کم سے کم یہاں زبان پھوڑ لو کہ اللہ ایک, پنجتن 5, امام 12, معصوم 14, اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہے, توحید, نبوت, عدالت, امامت, قیامت, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ واشہدو ان علی ولی اللہ. اتنی زبان اتنی پھوڑ لو کہ جب وہاں نقل کرائی جائے تو کر سکو. ایک صلوات بھیجے محمد والے نہ ہو تو ڈیمانڈ, کم ہو تو ڈیمانڈ, کم ہونے کا ڈر ہو تو ڈیمانڈ. مالک تیرے کے ہاں کا کوئی نعمت ایسی جو نہ ہو, سب ہے. کوئی ایسی جو کم ہو نہیں, کچھ کم نہیں. اس کے پاس کیا کم ہوگا؟ ہمیں دے دے کچھ نعمتیں تو ہمارے پاس کم نہیں ہوتی. ہمیں آپ کو محبت دے دی, ایک بچہ ہوا, 2 ہوئے, 5 ہوئے, پوتے پر پوتے, نواسی نواسے, ان کے اولاد ان کی اولاد, محبت بانٹے چلے جا رہے ہیں. کھینچی بھر کے نواسے پوتے. کھینچی جانتے ہیں بمبئی والے کھینچی کیا جانے, پورب والوں سے پوچھ لیجئے گا. وہ جو بڑی سے جھابی جس میں یہاں چھوٹی ہوتی, یہاں بانس کی بنی ہوئی, ہمارے ہاں ارہر کی پیڑ کی ہوتی ہے, ارہر کے پودے کی, جھانکھڑ کہتے ہیں اس کو. میں بارہ بنکی کے ٹھیٹ دیہات کا رہنے والا ہوں, لکھنؤ کا پڑوسی. لکھنؤ کو بدنام کرنے اصلی لکھنوی کی جگہ ممبر پہ ہٹ کے بیٹھ گیا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. بڑے سے جھابی میں بھر کے میرے کنبے میں بچے پوتے نواسی نواسے. اللہ الہ آمین تو کہہ دیجئے. آپ قائل ہوں گے, ہم نہیں قائل ہیں. روزی اللہ دیتا ہے, ہم نہیں دے رہے ہیں. یہ فیملی پلاننگ یہودیوں کا اسکیم ہے کہ وہ کم وقت تعداد میں کم ہے تو چاہتے ہیں ہماری تعداد بھی گھٹا دیں. ہمارے پیغمبر نے تو فرمایا تھا تناکحوا تکثروا تناسلوا تکثروا, شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, تعداد بڑھاؤ. یہ دشمن آپ کو کم کر رہا ہے, آپ کی تعداد سے ڈر کے کم کر رہا ہے. تو میرے عزیزو, اس کے پاس کیا کم ہوگا, میرے پاس کم نہیں ہوتا. محبت دے دی, محبت بانٹتے چلا جاتا ہوں, محبت کم نہیں ہوتی. اس نے علم دے دیا آپ کو, آپ نے مجھے بھی پڑھایا, ان کو پڑھایا, ان کو پڑھایا. آپ علم بانٹتے چلے جا رہے ہیں, کم نہیں ہوتا, کچھ بڑھ ہی جاتا ہے. تو اس کی دی ہوئی نعمتیں ہم بانٹنے لگیں تو ان میں سے بہت سی نعمتیں جو کم نہیں ہوتی. علم کم نہیں ہوتا, محبت کم نہیں ہوتی. آسمان کا سورج روشنی بانٹ رہا ہے, اس کی روشنی کم نہیں ہو رہی ہے. تو میرے عزیزو, جب اس کی طرف سے آئی ہوئی نعمتیں ہمارے پاس آ کے کم نہیں ہوتی تو اس کے پاس کیا کم ہوں گی؟ اس کے پاس کم ہونے کا کوئی خطرہ ہے کیا؟ اس کے پاس کم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں. تو اس کے پاس کوئی جگہ نہیں جہاں نعمت نہ ہو, جہاں کم ہو, جہاں کم ہونے کا خطرہ ہو. تو پھر وہ مانگ کیوں رہا ہے؟ کہ بھئی یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, ہم تم سے مانگ رہے ہیں تو کچھ تم سے لینے کے لیے نہیں مانگ رہے, ہم تم سے مانگ رہے تو دینے کے لیے مانگ رہے ہیں. محبت اہل بیت مانگ رہے ہیں تو نہ ہمیں کچھ ملے گا, نہ رسول کو کچھ ملے گا, نہ اہل بیت کو ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں محبت کرو, تم محبت کرو گے تو تمہیں نجات ملے گی, تمہیں شفاعت ملے گی, تمہیں ہدایت ملے گی, تمہیں دنیا کی کامیابی ملے گی, تمہیں آخرت کی کامیابی ملے گی. ذرا پانی عنایت کرے نا, پانی ہے. میں ایک ہی دلیل پہ بات ختم کروں گا, باقی گفتگو کل انشاءاللہ. عزاداری عبادت ہے. پہلی دلیل دے رہا تھا آیہ مودت, محبت ہمارے دلوں میں رکھی. اس کی ذرا سے تشریح سن لیں. ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے کلمات ہیں جنہیں میں دوہرا رہا ہوں, اور اس طرح کے فقرے اور ائمہ کی زبان سے بھی نقل ہوئے ہیں کہ شیعتنا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں. میں طینت کا ترجمہ مٹی نہیں کروں گا, اگر بات میری خلقت کی اکیلی ہوتی تو میں مٹی کہہ دیتا. لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کی بچی ہوئی طینت سے, ہمارے ایک صلوات بھیجے محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے شیعہ ہماری طینت سے بنے ہیں, ان کی طینت میں جو کچھ ہے. آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم,
آپ تو یہاں سے اب وہ چماقی اور پماقی کون کون روٹیاں لانے لگے. ہمارے گھروں میں تو بھی روٹیاں پکتی ہیں, یہاں بھی پکتی ہوں گی. تو جب اماں آٹا گونتی تھی تو روٹی پکا کے آخر میں یوں ہاتھ ملا اور برتن سے چھڑایا تو اتنا سا آٹا بچتا تھا, اس سے ایک چھوٹی سی روٹی پکا کے مل جاتی تھی. ہم چھوٹے جب تھے تو بڑا شوق ہوتا تھا. تو جیسے وہ چھوٹی سی روٹی اس بچے سے بنتی ہے تو اصل روٹی تو وہ ہے, مگر جو بچ کے آیا اس میں بھی وہ سب کچھ ہے, تھوڑا تھوڑا ہے. کہا ہمارے شیعہ ہماری طینت کی بچت سے بنے ہیں, یعنی تھوڑا تھوڑا ان میں وہ ہے. اب یہ اپنی لالچ سے اسے کچل دیں, اپنے گناہوں سے خوشبو اڑا دیں, اپنی کثرت معصیت پروردگار سے اس نور کو اندھیرے سے بدل لیں, یہ الگ بات ہے. ورنہ یہ ہماری بچی ہوئی طینت سے بنے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں کسی کے پاس سے علم کی خوشبو آتی ہے, کسی کے پاس سے خلق حسن کی خوشبو آتی ہے, کسی کے پاس سے وفائے عباس کی خوشبو آتی ہے. ہلکی ہلکی بھینی خوشبو اور ہلکا ہلکا نور کہیں نہ کہیں سے آیا کرتا. جنہوں نے فطرت کو کچلا نہیں ہے, ماحول میں بگاڑا نہیں ہے, ان کے پاس سے خوشبو تیز آتی ہے. جنہوں نے کچل ڈالا ہے ان کی خوشبو دب جاتی ہے, پھر بھی کبھی نہ کبھی نکل آتی ہے. اگر وہ اپنے ایمان کو بچا سکیں کہ ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے سے بنے ہیں, لہذا جب ہمارے یہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں, اور جب ہمارے یہاں ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ہم رنجیدہ ہو تو یہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو مودت نے ہمیں ان سے جوڑا اور ہم ان کی مٹی سے بچت سے بنے ہیں. مودت ہمارے دلوں میں آئی, اب محبت آئی تو محبت کا فطری تقاضا یہ ہے جو امام نے بتا دیا. ورنہ کون سے امام کا حکم ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو خوش ہو؟ کس آیت میں آیا ہے؟ کوئی آیت نہیں. ہماری فطرت ہے جو ہم سے کراتی ہے. خوشی میں خوش, ہمارے اوپر ہماری خوشی, بیٹا ہوا خوش, پوتا ہوا خوش, نواسا ہوا خوش, بیٹی پوتی ہوئی خوش. ہمارے گھر سے کوئی جنازہ اٹھا ہم رنجیدہ. تو جیسے فطرت ہماری ہے ایسی جن کی فطرت ان سے جڑی ہے, جن کی بچی سے طینت سے بنے ہیں, جب وہاں کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو رنجیدہ ہوتے ہیں. جب وہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو یہ جشن پیدا ہو جاتا ہے ان کے گھروں میں. بس میرے عزیزو, میں نے آپ سے پہلی بات جسے کل اور مکمل کروں گا کہ مودت کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہے جس سے محبت ہے, اس کی خوشی میں خوش ہونا, اس کے غم میں غمزدہ ہونا. اب بتاؤ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری رسول کے غمزدہ ہونے میں غمزدہ ہونا ہے. عزاداری فاطمہ زہرا کی رنجیدگی میں رنجیدہ ہونا ہے. عزاداری آدم کے گریہ کرنے میں شامل ہونا ہے. عزاداری نوح کے ماتم میں شامل ہونا ہے. عزاداری علی کے لخت جگر کی شبر شہادت سننے پر میدان صفین میں بیٹھ کے رونے والے علی کے گریے میں شامل ہونا ہے. تو بتاؤ آیہ مودت کہہ رہی ہے کہ نہیں کہ عزاداری کرو, جن سے تمہیں محبت ہے ان کی مصیبت میں مصیبت زدہ بن جاؤ. بس ہم آپ آج جمع ہوئے, چاند نکلا ہے محرم کا چاند. صدیوں پہلے سے جس چاند کو دیکھنے والوں کو خبر تھی, مگر یہ خبر پھیل گئی تھی. روایات کہتی ہیں, میں کل تفصیل سے کوشش کروں گا کچھ روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں. شہادت حسینی نہیں, ولادت حسین سن 4 ہجری اور وفات پیغمبر یا شہادت پیغمبر 11 ہجری کا دوسرا مہینہ. حسین 6 سال کے, 6 سال کچھ مہینے کے. جو روایات کتب اہل سنت میں محفوظ ہیں, ہمارا ایک محقق عالم گزرا ہے علامہ امینی رحمہ اللہ, جنہوں نے الغدیر لکھی ہے, ولایت امیر المومنین پر بہترین اور جامع ترین کتاب ہے. انہوں نے ایک کتاب اور لکھی ہے سیرتنا و سنتنا, ہماری سیرت اور ہماری سنت, ہمارے آداب اور ہماری عادتیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جو یہ گریہ کرتے ہیں یہ حکم خدا بھی ہے, حکم رسول بھی ہے, حکم ائمہ بھی ہے. یہ سیرت رسول ہے, یہ سیرت فاطمہ ہے, یہ سیرت ائمہ ہے, یہ سیرت انبیاء ہے, یہ سیرت ملائکہ ہے. کل پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. اس سے بڑی اہم عبادت کیا ہوگی جس عبادت میں اتنے سب شریک ہوں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ولادت سے, حسین کی ولادت سے پیغمبر کی وفات تک
جو کتب اہل سنت میں روایتیں ہیں، شیعوں کی روایتیں اس سے زیادہ ہیں، 20 بار پیغمبر حسین پر روئے ہیں، جو کتابوں میں محفوظ ہو سکا اس سے زیادہ کتنی بار روئے ہیں۔ حسین کو جب دیکھتے تھے پیغمبر شہادت یاد آ جاتی تھی، کبھی گلے کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی بدن کو بوسہ دیتے تھے، روایت کہتی پیدائش کے بعد، یا جناب صفیہ ابن عبد المطلب جو پھوپھی ہے حسین کی، وہ پھوپھی ہے مولا علی کی، وہ گود میں لے کے آئی خوشی خوشی بچے کو، رسول نے لیا، رونے لگے، چومنا شروع کر دیا، کہا کیا کر رہے ہیں؟ یا مولا علی نے دیا گود میں، کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے لال کے بدن پر کربلا میں جہاں جہاں زخم لگیں گے وہاں بوسہ۔ ارے کہاں زخم لگے تھے جب رخصت آخر کے لیے حسین پہنچے تھے، بیٹی کے بعد بھی پھوپھی نے اٹھایا، بیٹا اٹھ دیکھ تیرا باپ ملنے آیا۔ جب غش میں آئے تھے حسین کو سالم دیکھا تھا، کچھ لمحات کے بعد جب آنکھ کھولی بدن ڈوبا ہوا خون میں، سر سے پیر تک زخمی زخم ہے۔ بابا یہ کیا کہا جنگ ہو رہی ہے، اور یہ تو ابھی شہادت کی جنگ سے پہلے کے زخم تھے، لاشیں اٹھانے کے زخم تھے، قاسم کے لاش لانے میں جو زخم لگے، اکبر کے کلیجے سے لگا کے لانے میں جو زخم لگے، یہ وہ سارے زخم تھے۔ اب اس کے بعد حسین جو جنگ پہ گیا تو جب تک تلوار چلی نزدیک نہ آئے، مگر اس کے بعد جب سر گھوڑے پہ جھومنے لگے تو پتھر مارے جا رہے تھے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، آگ پھینکی جا رہی تھی۔ ارے حسین کا جسم کا کون سا حصہ بچا جس پہ زخم نہ لگے ہو؟ گننے والوں نے گنتی کی، ہمیں گنتا نہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کوئی حصہ حسین کے جسم کا نہ تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ اور پھر اس کے بعد عصر عاشورہ لاش زمین پہ تھی، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، لاش کچلی تھی۔ ابا حسین کے جسم پر زخم کا تصور سید الرسل کر کے بوسہ دیتے تھے کہ میرے لال کا پورا بدن زخمی ہوگا۔ بس میں یہی ختم کرتا ہوں، باقی مصائب کے تذکرے کل، مگر اتنا کہنا چاہوں گا 20 مرتبہ حسین پر رسول روئے، کبھی ام سلمہ کے حجرے میں، کبھی ام المومنین عائشہ کے حجرے میں۔ روایت کی تفصیل کہتی 6 بار ام سلمہ کے حجرے میں روئے، 3 بار ام المومنین عائشہ کے حجرے میں روئے، 1 سے زیادہ بار اصحاب کے درمیان حسین کو یاد کر کے پیار کر کے روئے، اور سارے اصحاب روئے۔ اصحاب جو مجمع میں مسجد میں تھا سب رسول اللہ کے ساتھ حسین کی شہادت سے پہلے ان پر روئے۔ ارے جب اصحاب بھی روئے، جب اہل بیت بھی روئے، تو پھر یہ مسلمان کیوں نہ روئے حسین پر؟ یہ سیرت اصحاب بھی ہے، سنت اصحاب بھی ہے۔ بس میں ختم کروں، اسی منزلوں میں ایک منزل تھی، ام سلمہ کے حجرے میں آئے، کہا تھکن ہے، اکیلے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ام سلمہ دروازے پہ بیٹھ گئی، رسول آرام کرنے لگے۔ چھوٹا شہزادہ، اگر آخر عمر کی بات ہے تو 6 سال، 5 سال، 4 سال، 3 سال، جو بھی عمر ہو، چلنے کے بعد کی عمر سے شہادت رسول کے درمیان کی عمر ہے۔ آ گیا، اندر جانا چاہا، نانی نے پیار سے روکا، بچہ مچل گیا، میں تو جاؤں گا نانا کے پاس، حکم پیغمبر تھا، روک رکھا تھا۔ مچلنے کی آواز آئی کہ ام سلمہ آنے دو۔ حسین اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد ام سلمہ نے نہ جانے کیا محسوس کیا، اندر گئی، دیکھا سینے پہ سو رہا ہے۔ رسول رونے کا کیا ہوا؟ کہ میں پیار کر رہا تھا، جبریل آئے، کہا یہ جسے پیار کر رہے ہو کربلا میں پیاسا شہید ہوگا۔ ارے میں نے کہا کربلا میں دیکھو گے؟ کہا ہاں دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، خاک کربلا سامنے آ گئی، کہا یہ مٹھی خاک اٹھا کے دی، لے ام سلمہ رکھ لے، جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھنا حسین مارا گیا۔ 28 صفر سے 10 عاشور تک ام سلمہ دیکھ کے دعا دیتی رہی، حسین زندہ۔ عصر عاشور سوتے سے آنکھ کھلی کیسے؟ دانا رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے آئے، کیا ہوا؟ کہا حسین کو ابھی کربلا کے میدان میں خون میں ڈوبا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اٹھی تو دیکھا شیشے خون میں خون ابل رہا ہے، میرا لال مارا گیا۔ اب یہ پہلا گریہ اور ماتم ہے جو شہادت حسینی کے بعد ہو رہا ہے۔ ازواج روئی، اصحاب روئے، تابعین روئے۔
روئے، مومن روئے، اہل بیت روئے، انسانیت روئی، زمین روئی، آسمان رویا، پتھر روئے، جانور روئے، جن روئے، ملائکہ روئے، پوری کائنات روئی ہے۔ کوئی سنگدل بھی کیسے کہوں، پتھر بھی روئے ہیں، وہی ہوگا جو حسین پہ نہ روئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ الْحَمْدُلِلَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔